اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. ألم يجدك يتيما فآوى اللهم صل على محمد وآل محمد. بات مختصر کرنی ہے مگر کرنی جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ نگہبان رسالت محسن اسلام اور محسن رسالت اتنی بڑی ہستی ہے، چھوٹا کام نہیں ہے جناب ابو طالب کا. یہ تو بنو امیہ کی کمیٹی ہے اور دین اسلام سے انحراف کا نتیجہ ہے، کیونکہ انہوں نے آل عمران کی جگہ پہ آل مروان لکھ دیا تھا. انہوں نے یہاں تک کوشش کی ہے، کیونکہ یہ جو سورہ ہے آل عمران، آل عمران جناب عمران کی آل کے بارے میں. اور عمران کون ہے؟ جناب ابو طالب. کیونکہ انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ ان کے تو بزرگ رہے کافر مشرک، انہیں تو تکلیف ہونی تھی. اتنا بڑا نام سردار عرب سید البطحاء، یہ کوئی چھوٹا نام ہے؟ اور دیکھنا سرکار رسول خدا کے نام چچا تو اور بھی تھے. اگر چچا میں سے کسی کو دیتے کفالت کے لیے، پرورش کے لیے کہ آپ کفیل بنے، نو تو اور بھی تھے. آخر کوئی تو وجہ تھی نا، کوئی تو وجہ تھی. اور مگر یہ اللہ کی طرف سے چنا ہوتا ہے. اتنی عظیم ہستی، خاتم النبیین، انبیاء کا سردار رسول، اور نعوذ باللہ کسی عام گود میں پرورش نہیں پا رہا تھا. پہلے اپنے دور کا سردار عرب سید بطحاء، سردار قریش جناب عبد المطلب علیہ السلام. دیکھو نا کیسا نام رکھا محمد. اس سے پہلے نام تھا ہی نہیں، اس سے پہلے نام تھا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتے تھے نا، اور پکی بات ہے جانتے تھے کہ یہ ہستیاں اللہ کی طرف سے پڑھ کے آتی ہیں، علم لدنی کی مالک ہستیوں کی. اور یہ جن کو میں ذکر کر رہا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام ساری کتب کے عالم تھے. گزشتہ جتنے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، سب کے عالم تھے. اور یہی تو وجہ ہے کہ جب آخری وقت آیا جناب عبد المطلب علیہ السلام کا، تو انہوں نے وصیت کی، کہا کہ بیٹا ابو طالب، اس کی پرورش اور کفالت آپ کے ذمہ ہے. یہ سردار ہوگا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کعبہ کے ساتھ مسند لگائی جاتی تھی. سردار عرب جناب عبد المطلب علیہ السلام کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی اور بیٹھنے کا اہل بھی نہیں تھا.
اس مسند پر آ کے بیٹھ جائے. تو جب سرکار عرب جناب عبد المطلب علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تھے تب بھی، اگر نہ ہوتے تب بھی سرکار رسول خدا اسی مسند پر تشریف فرما ہوتے. ایک دن کسی نے کہہ دیا، لوگ ہوتے ہیں نا حاصل، کہا یہ بچہ ہے آپ تو بیٹھ جاتا ہے. تو جناب عبد المطلب علیہ السلام کو بہت ناگوار گزری یہ بات. کل کیوں ایسے تم نے کہہ دیا؟ یہ اہل ہے، حقدار یہی ہے اس مسند کا، میرے بعد یہی حقدار ہے مسند کا. اور باپ کی طرح جیسے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے پرورش کی سرکار رسول خدا کی، اسی طرح. ہاں تمہیں بات کر رہا تھا 9 چچا تھے اور جناب ابو طالب سمیت، تو 8 کو چھوڑ کے سوائے ابو طالب نے کسی کے پاس سرکار گئے نہیں اور چناؤ کا اختیار دیا، انتخاب کا بھی اختیار دیا جناب عبد المطلب نے کہ یہ سارے تیرے چچا بیٹھے ہیں. یہ دونوں روایت ہیں. ایک میں کہ یہ وصیت فرمائی کہ آپ جناب عبد المطلب علیہ السلام نے جناب ابو طالب کو کہ بیٹا آپ نے پرورش اور کفالت کرنی ہے. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سارے بیٹھے سب بیٹوں کو بٹھایا اور کہا بیٹا محمد ان میں سے جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. تو سرکار رسول خدا جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. تو جناب ابو طالب نے ہی ان کی پرورش کی. دیکھو نا تھوڑا چھوٹا سا اعزاز تو نہیں. اللہ نے فرمایا لم یجدک یتیمن فآویٰ، اے نبی تجھے ہم نے یتیم پایا اور ہم نے پناہ دی. آوا یا بھی پناہ دی. تو روز بلا ایسا قتل نہیں ہو سکتا کہ جو بکواس کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کے اپنے کام مشرک رہی. یہ تو جناب ابراہیم علیہ السلام سردار عرب اور یہ ہستیاں آدم علیہ السلام تک ان کے آباء و اجداد کے امہات جو بھی ہوں نورانی سلسلہ ہے، پاکیزہ طیب و طاہر. امہات میں سے بھی طیبات طاہرات پاکیزہ ہستیاں. اور یہی سرکار رسول خدا نے فرمایا تھا حالانکہ میں فخر کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا کہ میں سردار عرب اور تھے بھی سردار عرب، سید الانبیاء، امام الانبیاء. تو اس ہستی کی کفالت کرنے والے، لیکن جناب زکریا علیہ السلام نے پرورش کی اور کفالت کی. کفالت ہے فکفل زکریا جناب مریم کی. کیسی کفالت؟ ایک مکان بنا کے دیا، ایک کمرہ بیت المقدس میں، اور وہاں جناب مریم رہتی تھی. نہ کچھ کھلاتے نہ پلاتے. کیسی کفالت؟ جب کہیں آتے جناب زکریا علیہ السلام دیکھتے کہ جنت کے میوے کھا رہی ہیں، جناب مریم جنت کے میوے کھا رہی ہیں، تو پوچھتے کہ قانون نہ لگتے آزاد، یہ سورہ آل عمران میں پڑھنا یہ کہاں سے؟ فرماتے قالت من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہیں بیٹھے بیٹھے جب یہ کیفیت دیکھی نا جناب زکریا علیہ السلام نے جناب مریم سے اسی وقت دعا کے یہ ہاتھ بلند کر دی. هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریة طیبة انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. یہ سورہ آل عمران سے پڑھوں لگا. تو کتنی کفالت کی ہے جناب مریم کی؟ بس برائے نام کفالت ہی سمجھے. اور کیا ہے؟ ایک مکان بنا کے دے دیا اور وہاں رہ رہی جناب مریم. گھر کو چھپکا کے دیتے کھلاتے نہیں، وہ تو رہتی نہیں سکتی. اور کھانے کہاں سے آتے ہیں؟ جنت سے آتے ہیں. جی جی یہ کفالت ہے. اور سرکار ابو طالب نے کیسی کفالت کی ہے؟
اس وقت تک دسترخوان نہ بچھاتے جب تک سرکار رسول اللہ تشریف نہ لاتے کھانے کے لیے. تو دسترخوان بچھایا جاتا اور سرکار کھاتے پھر باقیوں کو کھلاتے. کیوں؟ سرکار یہ بھی فرماتے کہ اس کی برکات ہی اتنی ہے، اگر تھوڑا سا بھی کھانا ہو تو ختم ہی نہیں ہوتا. چاہے تھوڑا بزا ہے، لوگ ویسے بکواس کرتے ہیں. یہ سردار عرب تھے. جی مولا علیہ السلام کو جب لے کے آئے نا گھر، آپ سنتے رہتے ہیں 16 رجب کو جب کعبہ سے گھر لے کے آئے جناب ابو طالب علیہ السلام، سرکار رسول خدا جناب فاطمہ بنت اسد. پتہ ہے کیا اعلان کیا تھا؟ جناب ابو طالب نے اعلان کیا تھا آؤ طواف بھی کرو. طواف کتنا ہوتا ہے؟ 7 چکر. طواف کرتے آؤ، لوگوں کو سکھا رہے ہیں اسلام. طواف کرو کعبے کا اور آ کے کھانا کھاؤ میرے بیٹے علی کی خوشی میں. آؤ جی جی. ہزار گائے اور بکریاں اور پتہ نہیں کیا کیا ذبح کیا اور اتنا زیادہ کھانے کا انتظام کیا. تو جناب عبد المطلب علیہ السلام کے لیے تو بلکہ اتنا بھی تھا، پتہ بتائے یہ پرندوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں. تو یہ بھی ہستی ہے اس کی. یہ اعلان کر دیا کہ مولا علیہ السلام کے لیے اگر آنا ہے کھانا کھانے کے لیے پہلے کیا کرو؟ کعبے کا طواف کرو. 7 چکر ہوتے ہیں طواف کے. تو پہلے کعبے کا طواف کرو پھر آؤ کھانا کھانا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر مسلمان ہو، دل میں ان کی گلا ہے، محبت ہے، تب آ سکتے ہو. تو اتنا بہت زیادہ کھلایا. اور یہ سردار عرب ایسے نہیں کہنا تھے. اچھا ایک دن ایسا ہوا کہ سرکار رسول خدا کہیں تشریف لے گئے، دیر ہو گئی. بظاہر محسوس کیا سردار عرب نے جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہ میرے بیٹے کو شاید ہو سکتا ہے لوگوں نے کہیں چھپا دیا ہو یا قتل کرنے کا ارادہ ہو. تو تمام جو اس وقت کفار تھے، ان کے سردار بنے ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کیا اور ایک ایک ہاشمی جوان کے 2 بیٹے یا لکھتے تلوار یا لکھتے تیز دھار خنجر، ایک ایک نوجوان ہاشمی کے ہاتھ میں دیا. کہا اس کو اپنے آستینوں میں چھپا لو اور ایک ایک کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ان کو کھڑے نہیں ہونے دینا اس وقت تک جب تک میں حکم نہ دوں. اگر خدا نہ خواستہ کہ میرا بیٹا محمد قتل کر دیا گیا تو سب قتل دیا، ان سب کو قتل کر دیا. بس میں اشارہ کروں گا سب کو قتل کر دیا. تو پھر وہ وقت آیا کہ زید بن حارثہ نے اطلاع دی کہ سرکار صفا پر موجود ہیں، تشریف لا رہے ہیں. تو اس کے بعد ان ہاشمی نوجوانوں کو حاضر کیا کفار کے سامنے. یہ دیکھو ان کے پاس کیا تھا، دیکھو خنجر یا تلواریں دونوں بیٹھے، تیز دھار خنجر. اگر میرا بیٹا محمد نہ ملتا تو میں تم سب کو قتل کرا دیتا. یہ سردار ہے. اور پھر دیکھیں کہ مدینہ میں جب جنگیں ہوئی ہیں، مدینہ سے مکہ کا کم از کم 300 یا 400 میل کا فاصلہ. تو کفار جنگیں لڑنے مکہ سے آتے تھے، عجیب نہیں. اور جناب ابو طالب ہوتے ہوئے کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی. جب تک جناب ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی. ایک دن بکواس کرتے ہوئے آئے کہ اے سردار اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ ایک نوجوان بچہ لائے ہم، بظاہر خوش شکل بھی ہے، حسین جمیل بھی ہے. تو آپ اس طرح کریں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، اس کو اپنا بیٹا بنا کر پال لیں، اور محمد ہمیں دیں، ہم اس کو قتل کر دیں گے. میں یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات کرتے ہیں.
تو سرکار رسول خدا سے کچھ نہیں فرمایا، اتنا ان سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں کو احمق کہتا ہے اور بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں اس کو ہمارے حوالے کر دو اور ہمارا بچہ آپ لے لو، اس کو پالو۔ اچھا ایسے کیسے کرو؟ اور سرکار رسول خدا نے کچھ نہیں فرمایا، پتہ نہیں آنکھوں میں کیا باتیں ہوئی۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یا محمد اذهب جا وقل ما شئت، اور جو تو چاہے کر، آئندہ یہ نہیں آئیں گے، ان کی جرات نہیں ہوگی۔ اور پہلی جو تبلیغ میں پہلی دعوت کے بعد جب شکایت کی تھی سرکار رسول خدا نے ایک دفعہ کہ سرکار یہ میں جاتا ہوں گلیوں کے پیچھے بچے لگا دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تو جناب ابو طالب نے بس ایک کام کیا، ایک کام کیا، بظاہر بچپنا تھا مولا علیہ السلام کا، 9 یا 10 سال کا سے ساتھ لگا دیا، بیٹا جاؤ اپنے آقا کے ساتھ جاؤ۔ بس مولا نے یہ آگے اللہ کی سب کے الفاظ ہے، مرحوم اللہ مقاموں کہ ان کے الفاظ ہیں کہ بس بچپنے کا انداز، وہ ہاتھوں میں وہ کھجور کھا بھی رہے ہیں اور ان کی گٹھلیاں بس جدھر سے کوئی محسوس ہوا کہ پتھر آیا ہے بس وہیں مارا، کام تمام کر دیا، ان کی پسلیاں توڑ دی۔ اچھا لوگ وہ جیسا کہتے ہیں کہ مجھ سے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ سب یہ کیسے ہو سکتا ہے، چھوٹی سی گٹھلی سے، کھجور کی گٹھلی سے بندے کی پسلیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، تو نے نہیں دیکھا کیسے کہ وہ چھوٹی سی کنکری تو تھی، ایک کنکری ابابیل کی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، ابابیل کی ایک کنکری سے ایک ہاتھی اور بندے کو بھی مارا، تو وہ چھوٹی سی کنکری اور ابابیل کے پنجے میں اتنے بڑے ہاتھی کو مار دیا، تو یہ جو نہیں کر سکتا، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ بڑی مخلوقات کو چھوٹی مخلوقات سے بناتا ہے، کتنا بظاہر اپنے دور کا ملعون نمرود چھوٹے سے لنگڑے سے، یہی تاریخ میں لکھا ہے، مچھر کو گھسیڑ دیا، اور اتنا مضبوطی سے اس نے وہ محل اپنا بنوایا تھا شیشے کا، اتنا زبردست، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مچھر کیا ہے، تو مچھر وہاں گھس گیا اور کہاں گیا، تو ناک کے ذریعے سر پر پہنچا، جب تک مار پڑتی رہتی سکون رہتا، اور لکھا ہے 400 سال تک مار پڑتی رہتی، 400 سال تک، جی سکون اس وقت اس کو آتا جب مار پڑتی، تو فلانے لتر پہنچے تو سکون ہوتا، لتر نہ پہنچنا بس تڑپڑ پہ ہوتا، بس لتر پہنچنا بس سکون ہوتا۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے، چھوٹی مخلوقات سے اللہ بڑی مخلوقات کو بنواتا رہا ہے۔ لیکن 60,000 ہاتھیوں کا لشکر تھا، ان کے ساتھ ایک 15 بھی تھا، بنوا دیا اللہ، تو دیر ہی نہیں لگی۔ تو یہ کیا، اور پھر یہ اس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں، 35 سال قبل سن عام الفیل کے ہاتھیوں والے لشکر کے 35 سال پہلے اس ہستی جناب ابو طالب علیہ السلام کا اس دنیا میں آمد ہوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ ایک دن بیٹھے کہ جناب فاطمہ بنت حسن نے جب دیکھا سرکار رسول خدا کو کیسا ناز ہے، آمنہ کی گود میں اللہ نے کیسا عطا کیا ہے، تو اسی وقت بیٹھے 30 سال پہلے کی خبر ہے، پیشین کوئی کر رہے ہیں جی یہ ابو طالب ہے، یہ سنو اور سمجھا کرو، 30 سال کی پیشین کیوں کر رہے ہیں کہ اے فاطمہ بنت اسد 30 سال بعد تیری گود میں بھی ایسا ہی
نورانی بچہ تیری گود میں ہوگا. صلوات. اللہ